ڈوبتی ہوئی کشتی کی کہانی۔ سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز سمندر میں سفر پر تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ الٹنے کے قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا، اور اس میں موجود تاجروں نے کہا، بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر برد کر دیتے ہیں، یعنی کچھ سامان سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ جس کا سامان ہوگا وہی سمندر میں پھینک دیں گے۔ جہاز میں زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا ہی سامان کیوں؟ سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان کہ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ جان بچانے کے لیے اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کیں، وہاں بڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنا لی۔ اگلے روز اسے وہاں کچھ خرگوش بھی نظر آئے۔ ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ زور زور سے پکارنا شروع کیا، تم نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا، اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنات، اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا، اب میں کیا کروں گا؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کس نے بتایا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جواب دیا۔ اس سے تاجر حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہتے ہیں ہم، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز میں تم سمندر میں پھینکے گئے تھے وہ آگے جا کر غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں مجھے سمندر میں پھینکوا دیا۔ اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جانتا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔